بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عصر کے بعد کسی بھی قسم کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن پوت شدہ فرض نماز اور سنت راتبہ کی قضاء کے مسئلے میں اہل علم نے احادیث کی روشنی میں تفصیل بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس مسئلے کو سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا عصر کے بعد فوت شدہ نماز کی قضا جائز ہے؟ جواب جاننے کے لیے مکمل لیکچر ملاحظہ کریں۔ عصر کے بعد قضائے فوائد و فرائض اور سنن راتبہ۔ مستثنی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز عصر کے بعد فوت شدہ نمازیں فرض ہو یا عام سببی نمازیں ہوں یا پھر سنن رواتب، ان کی قضا دی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب ما یصلی بعد العصر من الفوائد ونحوها کے ترجمہ میں تعلیقاً اور مختصراً اس طرح باب اذا کلم وهو یصلی فاشار بیدہ میں موصولاً اور تفصیلاً روایت ہے، جو بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، دارمی اور معانی الاثار طحاوی میں بھی ہے۔ یہ حدیث تو طویل ہے، البتہ اس میں یہ بھی ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک لڑکی کو بھیجا کہ پوچھ کر آؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان 2 رکعتوں سے روکتے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے ہیں۔ اس لڑکی نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی سنا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ میرے پاس بنو عبد القیس کے کچھ لوگ آئے تھے، تو انہوں نے مجھے ظہر کے بعد والی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا تھا۔ یہ 2 رکعتیں جو میں نے اب پڑھی ہیں وہی تھی۔ اس حدیث کا دوسرا طریق سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، جس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس طریق روایت میں بنو عبد القیس کے بجائے بنو تمیم ہے، اور معانی الاثار طحاوی میں بھی بنو تمیم کی روایت ہے۔ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ بنو عبد القیس ہی صحیح ہے اور بنو تمیم کی روایت غلط ہے۔ اسی موضوع کی ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم، سنن نسائی اور مسند احمد میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، جس میں وہ بیان فرماتی ہیں 2 رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در پردہ اور اعلانیہ کسی طرح بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ 2 رکعتیں فجر کے فرضوں سے پہلے اور 2 رکعتیں نماز عصر کے بعد۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں وہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، مگر مسجد میں نہیں پڑھا کرتے تھے، تاکہ امت کے لیے بوجھ نہ بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند فرماتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہلکی پھلکی ہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عصر کے بعد فوت شدہ فرضی نمازوں اور سنن راتبہ یعنی سنن مؤکدہ کی قضا دی جا سکتی ہے، اور یہ عصر کے بعد والے وقت کراہت سے ایک مستثنی صورت ہے۔ دوام عمل یک از خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 سنتیں تو ایک بار قضا ہوئی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کی روح سے پھر ہمیشہ ہی 2 رکعتیں عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اگرچہ اس دن سے پہلے ایسا نہیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس دن نماز ظہر کی آخری 2 سنتیں قضا ہوئی تھیں، اس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قضا دی، پھر بعد میں کیوں پڑھا کرتے تھے؟
تو اس کا جواب صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں موجود ہے، جس میں وہ ارشاد فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو پھر اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے، گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ بعد کی سنتوں کو ادا کرنے پر دوام اور ہمیشگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ البتہ ایسی مؤکدہ سنتوں کی اوقات کراہت میں قضا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصائص میں سے نہیں بتایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ ظہر کی دو سنتیں ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ فعل صرف میرے ہی ساتھ خاص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت فرمانا جواز اقتداء کی اظہر دلیل ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ان حدیث کی بنا پر اہل علم کے تین مختلف نظریات ہیں۔ نمبر 1، اوقات مکروہہ میں فوت شدہ نمازوں کی قضا دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، یہ فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ نمبر 3، جس شخص کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آ جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا تو یہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ ایک دوسرے مقام باب ما یصلی بعد العصر من الفوائد ونحوها میں وارد شدہ حدیث بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ان حدیث کو ان علماء نے بھی بنیاد بنایا ہے جو کہتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد مطلقاً نوافل جائز ہیں جب تک کہ غروب آفتاب کے وقت نماز کا قصد نہ ہو، اور ہم اس سند میں مختلف مذاہب نقل کر چکے ہیں، اور جن کے نزدیک اس وقت مطلق نوافل مکروہ ہیں، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل گرامی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر سنن مؤکدہ میں سے کوئی چیز رہ جائے تو اسے بلا کراہت ان اوقات مکروہہ میں قضا کیا جا سکتا ہے۔ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 رکعتوں پر ہمیشگی کرنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کان اذا صلی صلاۃ اثبتہا سے پتہ چلتا ہے۔ امام بحیقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 رکعتوں کے عصر کے بعد ادا کرنے پر ہمیشگی کرنا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا، نہ کہ اصل قضا کرنا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت ذکوان نے جو روایت بیان کی ہے، جو مسند احمد اور معانی الآثار طحاوی میں مروی ہے، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر کبھی ہم سے بھی یہ 2 سنتیں رہ جائے تو کیا ہم بھی ان کی قضا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یہ روایت ضعیف ہے جس سے حجت قائم نہیں ہوتی۔ امام بحیقی رحمہ اللہ کا یہ کلام نقل کرنے کے بعد حافظ عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ طحاوی رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ یہ 2 سنتیں قضا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا، لیکن اس پر کلام کیا گیا ہے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔